یا تاثر ایسا بن گیا تھا کہ شاید تمام وکلا جو ہیں پاکستان کے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن یہ آج کا جو ان کا کنونشن کا خطاب ہے اس سے لگا کہ نہیں، شاید میرا خیال ہے سارے نہیں ہوئے ہیں، کچھ جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ چارجڈ بہت تھے، اگر آپ نے وہ دیکھا ہے لائیو کوریج تو آپ کو پتہ چلے گا۔ جی مریم صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ جس فیصلے کو ججز کی اکثریت نہیں مان رہی اس کے بارے میں توقع رکھی جا رہی ہے کہ پوری قوم مان لے اس کو۔ بات تو ڈھنگ کی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی اس عدلیہ نے کسی ڈکٹیٹر کو بھی نااہل کیا آج تک، کہ صرف الیکٹڈ پرائم منسٹر ہی فارغ کیے ہیں جب بھی کیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یوسف رضا گیلانی فارغ ہوئے، آپ کو پتہ ہے راجہ اشرف فارغ ہوئے، آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب فارغ ہوئے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ کچھ بزدل ایسے ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں تو کالا ڈبہ اوڑھ لیتے ہیں۔ ابھی ہم دکھا رہے ہیں وہ چارجڈ ہے کافی، نہیں وہ جو یقینی طور پہ وہ مطلب ان کا ریسیپشن دیکھ لیں آپ جو وہاں پر ہوا ہے آج۔ میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا اس لیے کہ وکلا کی جو کلاس ہے، جو وکلا ہے وہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور وہ بلا وجہ ویسے ہی شامل واجوں کی طرح نہیں شامل ہو جاتے، ان کے پاس کوئی نہ کوئی کاز، کوئی نہ کوئی نظریہ، کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ آج کا منظرنامہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ میری بات کو ثابت کرنے کے لیے پروڈیوسر صاحب نے یہ فوٹیج دکھا دی ہے۔ دوسری وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب جو عمران خان صاحب جو ہیں، جو اپنے آپ کو اتنا نڈر اور اتنا بہادر آدمی قرار دیتے ہیں، وہ جب نکلتے ہیں تو خواتین کی طرح سے کالا برقع اوڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے تو کامنٹ بلو دا بیلٹ، میرے خیال سے انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن ہے حقیقت، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ جناب جنہیں ضمانتیں مل رہی ہیں، کسی کو 2 گھنٹے بعد، کسی کو 2 دن کے بعد، کسی کو میکسیمم 4 دن کے بعد، وہ ایک دوسرے سے گلے لگ کے رو رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے کبھی ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، کئی مہینوں کی کاٹی ہیں، سالوں میں بھی کاٹی ہیں کچھ لوگوں نے، لیکن کوئی بھی نہ رویا کوئی اور نہ ہی کوئی روتے ہوئے نکلا ہے۔ یہ میں اس لیے یہ بات کر بھی رہا ہوں، ورنہ مجھے ان کا بیان یہاں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جس کو ہم سبسٹینشیٹ نہیں کر سکتے، جس کو ہم دکھا نہیں سکتے، وہ بیان ہمیں بھی نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ ساتھ ساتھ دکھایا جا رہا ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ جناب عدلیہ کی تاریخ میں توہین تب نہیں ہوئی جب فواد چودھری صاحب نے ٹرک کا ذکر فرمایا تھا، وہ جو ویڈیو لیک ہوئی تھی، یاد ہے نا آپ کو۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ سو موٹو ایکشن لینا تھا تو تب لینا تھا جب یاسمین راشد صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ سپریم کورٹ میں ہمارے بندے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے وہ ان کے جذباتی ہونے کا بھی کافی مطلب ہے، تمسخر تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اس کو لے کے انہوں نے کافی ساری مثالیں دی ہیں کہ آپ جج صاحب، چیف جسٹس صاحب تب کیوں نہیں جذباتی ہوئے جب پاناما میں سے اقامہ نکلا تھا۔ بہت سارے حوالے انہوں نے دیے، میرے خیال سے بات لمبی ہو جائے گی، ہم اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ یاد رکھیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول ہیں، آصف زرداری نہیں ہے، وہ کو چیئرمین ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نہیں مانتے ملک میں کوئی انصاف کا ادارہ ہے، لیجئے جناب کر لیں جو کرنا ہے آپ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں ہمیں تو لگتا ہی نہیں کہ کوئی انصاف کا ادارہ ہے۔ فیصلہ سپریم کورٹ کے ججز کی اکثریت نہیں مان رہی تو ہم کیسے مان لیں؟ وہی بات جو مریم نے بھی کہی ہے، نواز شریف نے بھی کی ہے۔ پھر بخاری صاحب اس میں تو پھر وہ کوئی نہیں رہ گیا نا، ادارہ تو متنازع ہو گیا، مطلب جب اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آئیں گے۔ دیکھیں نا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز نے مشرف کو 11 سال تک حکومت کرنے کی اجازت دی، ٹھیک بات ہے، یہ ایسا ہی ہوا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ آئین میں ترمیم کرنے کا 3 سال تک جو حق ہے اس کی، تو جس سے بات کرے وہ ہنستا ہے آگے سے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے طاقتور اداروں کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی سپریم کورٹ اپنے آپ کو آنسریبل نہیں سمجھتی پارلیمنٹ کے سامنے بھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ عمران کو مسلط کیا گیا، اس کی وجہ سے آج کل سارے مسائل ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ از خود نوٹس کہاں تھا جب فریال تارپول کو ہسپتال سے گھسیٹ کے ICU سے گرفتار کیا گیا تھا، اس وقت جذباتی کیوں نہیں ہوئے چیف جسٹس صاحب؟ تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کافی کچھ آج اس کے اوپر کہا ہے۔ دوسرے اداروں کے لوگ ضد پر اتر آئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیاست کریں گے، آپ تیاری پکڑو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ سیاست کیسے کرتے ہیں، یہ دھمکی ہے۔ اچھا، کچھ کیسز کی بات کر لیں۔ میرے خیال میں عمران خان کو پھر جو ہے وہ کافی ریلیف مل رہے ہیں، پیشیوں پہ ریلیف ہو رہے ہیں، کیسز پہ ریلیف ہو رہے ہیں۔ پھر ممنوعہ فنڈنگ کے کیس کی اگر بات کر لیں تو عمران خان کا تعلق ہی نہیں ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے۔ تو میرے خیال میں جو یہ سلسلہ ہے وہ دیکھیے، گزارش یہ ہے جو قابل اعتراض بات ہے کہ PTI ریلیف کچھ لینے جاتی ہے اور واپسی پہ ریلیف کی گٹھڑیاں اٹھا لاتی ہے۔ اچھا، یہ ان کی ضمانت منسوخ ہونے کے حوالے سے ایک پٹیشن تھی جو ان کے سامنے گئی تھی، مگر جج صاحب نے وہ تو یعنی یہ تھی کہ ان کی ضمانت کینسل کیوں ہوئی ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے سارے کیس کا برکس نکال کے رکھ دیا ہے۔
انہوں نے کہا ہے نہ اسٹیٹ بینک نے کہ کسی کا آپ نے بیان ریکارڈ کیا ہے، نہ اسٹیٹ بینک نے کہیں کوئی چارج کیا ہے. یعنی ان کی گفتگو کو میں اگر یہاں دوہرا دوں تو یہ لگے گا فارن فنڈنگ کا کوئی کیس تھا ہی نہیں. ہاں وہ تو لگ رہا ہے ایسا. ٹھیک ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیے اس کو آپ جسٹس کہتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں کہ انصاف ہو رہا ہے؟ اینی وے اس کی بے پناہ تفصیل جو ہے وہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، میں اگر چاہوں تو اس کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ وقت کی ہمیشہ ہمیں قلت پڑ جاتی ہے. کل جو ٹائم میگزین کو لے کے پی ٹی آئی جو ہے وہ جشن منا رہی تھی، مٹھائیاں بٹیں، اس کے اوپر کہکے لگے، اس کے اوپر فلیکسز لگا کے ٹریکٹر ٹرالیز کے اوپر وہ بتایا گیا کہ دیکھیں جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کا مقبول ترین آدمی ہے. تو جو باقی اس پہ بھی بالکل ہمیں بات کرنی ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ یہ ذرا کچھ اگر آپ تفصیلات دے دیتے کیونکہ امپورٹنٹ ہے یہ. دیکھیں نا، عدالت کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر میں لگائے الزامات کا عمران خان یا طارق شفیع سے تعلق ہی نہیں. عمران خان نے تو کسی ایک بھی کیس اڑا کے رکھ دیا، انہوں نے کیس اڑا دیا بھائی. ہاں اب یہ وہ والا کیس تھا جس میں آپ کہے تھے کہ خطرے کی تلوار خان صاحب 3 کیسز اوپر لٹک رہی ہے. فارن فنڈنگ میں جب فارن فنڈنگ کہتا ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے پی ٹی آئی والوں کو، خاص طور سے چند لوگوں کو. یہ تھی ہی فارن فنڈنگ، اس کو ممنوع فنڈنگ جو ہے اسی جوڈیشری نے اس کو سبسٹیچیوٹ کیا ہے ممنوع فنڈنگ سے. اٹ واز فارن فنڈنگ، اٹ از فارن فنڈنگ. اینی وے میں نے کہا نا 3 خوفناک کیسز ہیں، فارن فنڈنگ، ٹیرین اینڈ توشاخانہ. انہی 3 عدالتوں میں خان صاحب پیش ہو کے نہیں دیے اور نہ ہوں گے. تو ریلیف تو ان میں بھی مل رہا ہے، ریلیف مل رہا ہے، بس کہ گھر بیٹھے رہو تم اسی. اینی وے میں ذرا ٹائم میگزین پہ آنا چاہتا ہوں، میرا بڑا مچل رہا ہے. میں نے وہ بریک کے بعد آنا ہے کیونکہ میں نے تھوڑی زیادہ تفصیل آپ سے پتہ کرنی ہے اس کی. چلیے جیسے آپ کی مرضی. تو لے لوں پھر میں بریک لے لیں، پھر یہی ہو سکتا ہے. نہیں تو پھر اب مطلب دیکھیں نا مجھے تو وقت چاہیے اس کے لیے. نہیں میری بات سنیں، آج آپ نے وہ والا جملہ نہیں بولا نا، وہ میں مس کر رہی ہوں. اس لیے آپ ہمیشہ جب اس طرح کے ریلیف ملتے ہیں نا خان صاحب تو کہتے ہیں خان صاحب عدالتوں کے لاڈلے ہیں، تو آج آپ نے بولا نہیں ہے. دیکھیے لاڈلا کہنے کی تو اب ضرورت باقی نہیں ہے. اچھا ضرورت ہی نہیں ہے. لاڈلا تو وہ یعنی تسلیم کیا جا چکا ہے پوری دنیا میں. جتنے بھی کامنٹیٹرز ہیں، جتنے بھی یعنی میڈیا کے لوگ ہیں، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتوں کے لاڈلے ہیں. میں نے آپ کو جتنی مثالیں دی ہیں وہ ساری یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. آپ ضمانت لینے جاتے ہیں، ایک کیس میں آپ کو 5 کیس میں ضمانت مل جاتی ہے. لیکن تو اور لاڈلا پن کیا ہوتا ہے؟ آپ اتنے سنگین کیسز میں آج تک پیش نہیں ہوئے ہیں، سال ہو گیا آپ کو. پہلے تو آپ کے پاس چلیے ایگزمپشن تھی، اب تو نہیں ہے. تو یہ لاڈلا پن ہی ہے نا سارا کچھ. تو یہ اصل میں اس لاڈلے پن کی وجہ سے بڑے خوفناک کیسز، جیسا میں نے آپ کو کہا ٹیرین خان کا کیس جو ہے یہ بھی بہت خوفناک کیس ہے. یہ لگا دیا آپ نے خود ہی صاحب. نہیں اب تو ہر جگہ لگ رہا ہے. اب تو ہر جگہ لگ رہا ہے. خان صاحب مانے نہ مانے آپ نے خان لگا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد کا ہائی کورٹ میں بہت محتاط تھا، میں اوائڈ کر رہا تھا اس موضوع کو. آپ نے مجھے پھر گھسیٹ لیا اس کے اندر، لیکن میرے خیال سے کہ اب مجھے ایک جملہ تو کیا ہی لینے دیں کہ اب تو آپ کو یہ پتہ کرنا چاہیے کہ کون سے کیسز ابھی عمران خان صاحب پر بننے ہیں، کون سے کیسز ابھی رجسٹر ہونے ہیں جن کے لیے ریلیف لے کے عدالتیں منتظر بیٹھی ہیں کہ خان صاحب آئیں بھی نہ ہمارے پاس. یہ حال ہو گیا ہے. یہ مجھے کہتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہو رہی. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. عدالتوں کو اپنی پارٹی ایفیلیشن سے اٹھ کے بڑھ کے فیصلے کرنے چاہیے. لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ججز کی فیملیز کی جو کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ٹھیک ہے، چھوٹا سا یہاں پہ بریک لینا جی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے معیشت کے حوالے سے. ڈالر جو ہے مسلسل اوپر چلا جا رہا ہے، آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے کو نہیں دے رہا، اور ٹائم میگزین نے بھی کچھ معیشت کے حوالے سے انکشافات کیے. اس لیے میں نے اس کو آخری وقت کے لیے بچا کے رکھا تھا کیونکہ ہمیں معیشت پر بات کرنی ہے، اور ٹائم میگزین کے جو انکشافات ہیں وہ بھی معیشت کے حوالے سے ہی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے.